بسم الله الرحمن الرحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، میں امید کرتا ہوں سب بہن بھائی خیریت سے ہوں گے۔ سامعین کرام، جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں جنگ اندلس کے تمام تر واقعات آپ کے سامنے پیش کروں گا، آج میں لایا ہوں پارٹ نمبر 1 کے جنگ اندلس کی آخر کیا وجہ بنی کہ مسلمانوں نے جنگ اندلس کی اور اندلس شہر مکمل اسپین وغیرہ فتح کر لیے۔ کیروان کے مسلمان نماز جمعہ کی تیاری میں ہمتن مصروف تھے۔ کیروان بر اعظم افریقہ میں ایک نہایت مشہور شہر تھا۔ اس شہر میں عربی مملکت اسلامیہ کے نائب رہتے تھے۔ ان کے نام موسیٰ بن نصیر تھا۔ نہایت ہوشیار، آزمودہ کار، بہادر اور مدبر شخص تھے۔ خلیفہ نے انہیں امیر افریقہ کا معزز خطاب عطا فرمایا تھا۔ انہوں نے مغرب پر حملہ کر کے کافی شہرت اور ناموری حاصل کر لی تھی۔ عیسائی دنیا ان سے خوب واقف ہو گئی تھی۔ ان کا طرز حکومت نہایت اچھا تھا، عدل و انصاف سے حکمرانی کرتے تھے۔ ان سے صرف مسلمان ہی خوش نہ تھے بلکہ غیر مسلم رعایا بھی مسلمانوں ہی کے برابر خوش تھی۔ جس وقت ولید بن عبد الملک خلیفہ تھے، ان کا دارالسلطنت دمشق میں تھا۔ کیروان کو مسلمانوں نے آباد کیا تھا۔ اس کی آبادی کے متعلق عیسائی مورخ ایک عجیب روایت بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں 20 ہجری میں معاویہ بن فدی افریقہ کے غربی جانب فتوحات کرتے کرتے ایک خوشنما اور بہشت راز گھاٹی میں جا پہنچے۔ وہ جگہ انہیں کچھ ایسی مرعوب ہوئی، وہاں ایک شہر آباد کرنے کا ارادہ کر لیا، مگر مشکل یہ پیش آئی کہ تمام گھاٹی میں چیتے، تیندوے اور شیر ڈکارتے پھرتے اور سانس، اسدے، نیز دیگر حشرات الارض بھی بہتاتے تھے۔ انسان کے ان دشمنوں کی وجہ سے وہاں بنی نوح کا انسان کا آباد ہونا اور وہاں کوئی شہر بسانا غیر ممکن تھا۔ لیکن معاویہ بن فدی نے وہاں شہر آباد کرنے کا ارادہ کر لیا تھا اور اس ارادے کی تکمیل کے لیے وہ گھاٹی کے قریب ہی ٹھہر گئے۔ ایک روز صبح کی نماز پڑھتے ہی گھنے درختوں کی قطاروں اور شاخوں کو چیرتے ہوئے گھاٹی میں جا پہنچے اور بلند آواز سے بولے، اے جانوروں، اس سایہ دار مقام میں مسلمان آباد ہونا چاہتے ہیں، وہ مسلمان جو رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اطاعت گزار اور خدا کے فرما بردار بندے ہیں۔ تم اب اس مقام سے نکل جاؤ اور اب یہ تمہارا گھر نہیں رہا۔ یہ کہہ کر وہ لوٹ آئے اور متواتر 3 روز تک گھاٹی کے درمیان جا جا کر اس طرح سے کہتے رہے۔ تیسرے روز تمام جانور وہاں سے نکل گئے اور گھاٹی ہر قسم کے درندوں سے یکسر خالی ہو گئی۔ ایک وہ مسلمان تھے جن کا کہنا جانور تک مانتے تھے، اور ایک ہم مسلمان ہیں، ہمارا کہنا ہمارا نفس نہیں مانتا۔ حقیقت یہی ہے کہ سچے مسلمان کرون اولا ہی کے لوگ تھے، جو ہر وقت خدا سے ڈرتے تھے، اس کی عبادت حضور قلب سے کرتے تھے اور امر و نواہی کا خیال خاص رکھتے تھے۔ خدا ان سے خوش تھا اور ان کی دعاؤں میں اثر تھا۔ جو دعا مانگتے تھے قبول ہوتی تھی، جو آرزو کرتے تھے خدا پوری کر دیتا تھا۔ ہم مسلمان کہلاتے ہیں محض اس وجہ سے کہ مسلمانوں کی اولاد ہیں اور ہمارا رنگ، ڈھنگ، شکل وغیرہ مسلمانوں سے بالکل علیحدہ ہے۔ نماز ہم نہیں پڑھتے، روزے ہم نہیں رکھتے، حرام و حلال کو ہم نہیں سمجھتے، اپنے بچوں کو دینی تعلیم ہم نہیں دیتے، پھر ہم کس بات کے مسلمان اور کیوں خدا ہم سے خوش ہو۔ گھاٹی کے خالی ہوتے ہی معاویہ بن فدی نے شہر کی بنیاد ڈالی اور تھوڑے ہی عرصے میں ایک عظیم الشان شہر آباد ہو گیا۔ دور دور سے تاجر و صناع اور پیشور لوگ آ کر آباد ہونے لگے۔ جب سے نائب اس شہر میں رہنے لگے تو اس وقت سے اس کی رونق دن دگنی اور رات چگنی بڑھنے لگی۔ اسلامی حکومت تھی، اسلامی شہر تھا، لہذا اسلامی احکامات نافذ تھے۔ جمعے کے روز تمام بازار اور ساری دکانیں کل کاروبار بند رہتے تھے۔ ہر مسلمان اور مسلمانوں کا ہر بچہ نماز جمعہ کی تیاری صبح سے شروع کر دیتا تھا، عین اس شوق و شغف سے جیسے کہ آج کل کے زمانے کے مسلمان عید کی نماز کی تیاری کرتے ہیں۔ کیروان میں 50-100 حمام تھے۔ لوگ وہاں جا جا کر غسل کر رہے تھے اور کپڑے بدل کر مسجد کی طرف جا رہے تھے۔ آج اس لیے بھی لوگ جلدی پہنچنا چاہتے تھے۔ انہوں نے سنا تھا کہ سیوطہ سے کچھ عیسائی فریاد لے کر آئے ہیں اور موسیٰ بن نصیر آج ان کی فریاد سنیں گے۔ زوال کے وقت سے پہلے ہی عالی شان مسجد
मस्जिद लिबरेज हो गई। अगरचे मस्जिद इतनी बड़ी थी कि 50,000 आदमी इसमें आ सकते थे, लेकिन इस वक्त इतने मुसलमान आ चुके थे कि इतनी वसी मस्जिद भी तंग हो गई थी। मीनार पर चढ़कर अजान दी गई। क्योंकि ये मस्जिद शहर के बिल्कुल बीच में थी, इसलिए अजान की आवाज घर घर पहुंच गई। थोड़ी देर में मूसा बिन नसीर माँ अपने बेटे अब्दुल अजीज के आए। ये काफी ज़ईफ थे। इनकी दाढ़ी लंबी और सफेद थी, चेहरा नूरानी, पेशानी कुशादा और आंखें बड़ी बड़ी थी। अब्दुल अजीज नौजवान थे, खूबसूरत और कवी और जशा थे। इनकी दाढ़ी सयाह और बड़ी खुशनुमा थी। मूसा ने खुतबा पढ़कर नमाज पढ़ाई। नमाज के बाद वो मकबरे पर आए। तमाम लोग खामोश हो गए। सबसे पहले इन्होंने खुदा की तारीफ की, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौसीफ की और उसके बाद फरमाया, मुसलमानों, ये हम मुसलमानों पर खुदा का एहसान है कि वो कौमें जो अपने आप को बहुत ज्यादा मुअज़्ज़िज़ बाअज़मत समझती और जानती हैं, आज दर्रे खिलाफत पर फरियादी बनकर आई हैं। तुम्हारे पड़ोस में एक किला सयूता है जो एक सूबे का दारुल सल्तनत है। वहाँ का गवर्नर कूट जोलीन फरियाद लेकर आया है। अगरचे अभी ये मालूम नहीं होया कि वो क्या कहेगा, मगर मेरा ख्याल है कि वो अंदलुस के बादशाह राज रक, बाज जगह राज रक है, बाज जगह राड रक है, का सताया हुआ ईसाई बादशाहों की ऐश कोशी और इशरत परस्ती इस दर्जा बढ़ गई है कि रियाया की जानो माल और आबरू को सख्त खतरा लाहक हो गया है। मैंने कूट जोलीन को बुलाया और मैं चाहता हूँ कि तुम सब अपनी अपनी पर खामोश बैठकर सुनो कि वो क्या कहता है। मूसा मकबरे से उतरकर नीचे ही बैठ गए। उन्होंने अपने सामने इतनी जगह खाली कराई कि 8-10 आदमी बैठ सके। थोड़ी ही देर में 5-6 ईसाई आए और मूसा की तरफ बढ़ने लगे। ये जिस तरफ से गुजरे लोग इनके लिए रास्ता छोड़ते चले गए। इनमें एक उधेड़ उम्र का शख्स था जिसका रंग सुर्ख और सुपीद था, कदरे दाढ़ी भी थी, नहायत बेशो कीमती रेशमी लिबास और हीरे जवाहरात के चंद हार पहने थे। यही कूट जोलीन था। एक बहुत बड़ा शख्स लंबा जुब्बा पहने हुए जो टुकनों तक पहुंचता था, वो भी इनके साथ था। कमर रेशम के दौड़ से बांधे और ऊंची टोपी ओढ़े था। इसकी दाढ़ी नाफ तक लंबी थी। ये अश बिबलिया का रहब था। बाकी आदमी जोलीन के मुलाजिम थे। इन्होंने आते ही मस्जिद में नजर डाली। इन्होंने वहाँ इस कदर मुसलमान देखकर बड़ी हैरत हुई। वो बढ़कर मूसा के पास पहुँचे। मूसा ने इनका इस्तकबाल के लिए उठ खड़े हुए। कूट जोलीन ने सलाम किया। इन्होंने सलाम का जवाब देकर नहायत खंदा पेशानी से उनका इस्तकबाल किया। जब वो इत्मीनान से बैठ गए तब मूसा ने कहा, अब फरमाइए आप क्या कहना चाहते हैं। कूट जोलीन ने कहा, मैं मजलूम हूँ। शाह राज रक ने मेरी इज्जत पर डाका डाला है। वो ऐसा जालिम और जाबिर बादशाह है कि उससे इटली, फ्रांस और दूसरे ममालिक के बादशाह तक खैफ हैं। इस दरिंदा खिसलत से मेरा इंतकाम कोई नहीं ले सकता और जब तक मैं इंतकाम न ले लूं उस वक्त तक मेरे सीने में भड़कने वाली आग ठंडी नहीं हो सकती। मूसा, लेकिन उसने आपकी तौहीन क्यों की? जोलीन ने कहा, तौहीन इस बदबख्त और जालिम ने मेरी खानदानी नामूस की धज्जियां उड़ा दी हैं। अब बिबलिया के रहब ने कहा, मुझसे सुनिए हजूर, नहायत ही शर्मनाक वाकया और बड़ी दर्दनाक दास्तान है। उसने वो पाजियाना हरकत की है जिस पर तहजीब इंसानियत और शराफत और मजहब सब मातम करते रह गए। मूसा ने फरमाया, मैं जरा तफसील से सुनना चाहता हूँ। रहब ने कहा, मैं भी तफसील से ही अर्ज करूँगा। ये तो आप जानते हैं कि कल अंदलस का बादशाह राज रक है। मूसा, हाँ मैं जानता हूँ। रहब ने कहा, एक अरसे से अंदलस में ये कानून है कि हर गवर्नर, हर वाली किला या वाली शहर, हर रईस, हर रुकन सल्तनत और हर मुशीर की औलाद दारुल सल्तनत में बादशाह और बादशाह की बेगम के ज़िल आतफत में बालिग होने तक परवरिश पाते हैं। तरीका ये है कि लड़के बादशाह के हजूर में रहते हैं और लड़कियां मलका के जेर नजर रहती हैं। इनकी तालीम और तरबियत वही होती है और जब वो सन्ने बलूगत को पहुंच जाते हैं तब रुखसत कर दिए जाते हैं। मूसा ने फरमाया, लेकिन ये निराला कानून किस लिए है? रहब ने कहा, इसलिए कि तमाम रईसों,
وزیروں اور گورنروں کے بچے تہذیب اور شائستگی سیکھ لیں اور درباری نشست و برخاست کے آداب سے واقف ہو جائیں۔ موسیٰ نے فرمایا میرا خیال یہ بات نہیں۔ رہب نے کہا آپ کے خیال میں اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ موسیٰ نے فرمایا بادشاہ اس لیے امیروں اور رئیسوں اور گورنر نیز سلطنت کے مشیروں کی اولاد کو اپنے پاس رکھتے ہیں تاکہ ان سے کوئی بغاوت نہ کر سکے۔ رہب نے کہا ہاں یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے حضور، خیر یہ قاعدہ نہ صرف قاعدہ بلکہ قانون ہے اور اس پر عمل درآمد ہوتا چلا آ رہا ہے۔ کونٹ جولین کی ایک لڑکی ہے نہایت حسین اور خوبرو، اس کا نام فول رنڈا ہے۔ وہ لڑکی عہدے طفالیت سے بادشاہ بیگم کے پاس تھی، اب سن بلوغ کو پہنچ گئی ہے۔ کیونکہ وہ بہت زیادہ خوبصورت ہے اس پر راز رک فریفتہ ہو گیا اور اس نے جبرن اس کی عصمت دری کر ڈالی۔ یہ سن کر موسیٰ بن نصیر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ انہوں نے غیظ بھرے لہجے میں کہا اس قدر مظالم؟ رہب نے کہا جی ہاں۔ اس لڑکی نے اپنے مظلومیت کی دستان اپنے باپ کو لکھ بھیجی۔ انہیں بڑا غصہ آیا مگر مصلحت سمجھ کر ضبط کر گئے اور بادشاہ کے پاس پہنچ کر اس سے یہ بہانہ کیا کہ فول رنڈا کی ماں سخت بیمار ہے، اس کے بچنے کی کوئی توقع نہیں ہے، اپنی بیٹی کو ایک نظر دیکھنا چاہتی ہے اور اس نے کہا اسے لے آؤ۔ آپ کو شاید یہ معلوم نہ ہو کہ راز رک سے پہلے اندلس کا بادشاہ ڈنرا تھا، اس نے اپنی بیٹی کی شادی کونٹ جولین سے کر دی تھی۔ ڈنرا قوم گات سے تھا، اس طرح راز رک نے خاندان گات کی توہین کی ہے۔ موسیٰ کیا آپ عیسائیوں کو اس وحشیانہ واقعہ کی اطلاع ملی ہے؟ ریب نے کہا سب کو خبر ہو گئی ہے اور سب کو ہی نہایت رنج و قلق ہے۔ موسیٰ نے کہا پھر ایسے ابو الحوث اور بدکار اور درندہ بادشاہ کو معزول یا قتل کیوں نہیں کر دیتے؟ رہب نے کہا اس لیے کہ سب اس سے ڈرتے ہیں۔ موسیٰ نے فرمایا اچھا آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ جولین نے کہا صرف یہ کہ آپ اس ظالم سے میرا انتقام لیں۔ موسیٰ نے فرمایا مگر کسی ملک پر بلا وجہ لشکر کشی نہیں کیا کرتے۔ جولین نے کہا آپ ایک مظلوم کی حمایت میں تلوار بلند کر رہے ہیں، اس سے زیادہ اور کیا معقول وجہ ہوگی؟ موسیٰ نے فرمایا یہ تمہارا آپس کا معاملہ ہے، خود ہی طے کر لو۔ جولین نے کہا اگر ہم سے طے ہو سکتا تو آپ کا دروازہ کیوں کھٹکھٹاتے؟ رہب نے کہا سنیے مسلمانوں کا قول کہ وہ دنیا میں امن قائم کرنا اور مظلوموں کی حمایت کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ موسیٰ نے فرمایا بے شک۔ رہب نے کہا جو بے عزتی جولین کی گئی ہے کیا اس سے وہ مظلوم نہیں سمجھے جاتے؟ موسیٰ نے فرمایا بے شک مظلوم ہے۔ رہب نے کہا اور راز رک؟ موسیٰ نے فرمایا وہ ظالم ہے۔ رہب نے کہا پھر کیا آپ کا فرض نہیں ہو جاتا مظلوم کی حمایت کرو اور ظالم کو کیفر کردار تک پہنچا دیں؟ موسیٰ نے فرمایا بے شک میرا یہ فرض ہو جاتا ہے۔ رہب نے کہا تو خدا کے لیے آپ مظلوم کی حمایت کیجئے اور ظالم کو سزا دیجئے۔ شرافت تعذیب اور انسانیت کے نام پر آپ سے اپیل کرتا ہوں جولین اگر آپ نے ہماری امداد نہ کی۔ جولین نے کہا اگر آپ نے ہماری امداد نہ کی میں اس بدکار و جفاکار سے اپنا انتقام نہ لے سکا تو حضرت مسیح علیہ السلام کی قسم کھاتا ہوں سمندر میں ڈوب مروں گا، میرا خون آپ کی گردن پر ہوگا۔ موسیٰ یہ سن کر گھبرا گئے، انہوں نے جلدی سے کہا میں انشاءاللہ تمہاری امداد کروں گا، لیکن رہب نے کہا لیکن کیا؟ موسیٰ نے فرمایا میں محض ایک نائب ہوں خلیفہ کے محتاط میں خود مختار نہیں ہوں، اگر تم پسند کرو تو میں تمام واقعات لکھ کر اعلی حضرت خلیفۃ المسلمین والد بن عبد الملک کے حضور میں ارسال کر کے ان سے لشکر کشی کی اجازت حاصل کر لو۔ رہب نہایت مناسب رائے ہے آپ کی۔ موسیٰ اچھا تو میں ابھی لکھتا ہوں۔ موسیٰ نے اسی وقت ایک عرض داشت لکھی اور اپنے متمعد آدمی کو دے کر خلیفہ کی خدمت میں ارسال کر دی۔ کونٹ جولین اور رہب نے ان کا شکریہ ادا کیا، اجازت لے کر رخصت ہو گئے۔ ان کے جاتے ہی موسیٰ اور عبد العزیز اٹھ کر چلے گئے، ان کے بعد تمام مسلمان بھی جوک در جوک اٹھ کر روانہ ہو گئے۔ دوستو آج کی ویڈیو کا یہاں پر اختتام کرتے ہیں اور باقی
قصہ پارٹ نمبر 2 میں انشاءاللہ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجئے۔ ملتے ہیں پارٹ نمبر 2 میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے۔